بسمillāhi r-Rahmāni r-Rahīm. Alhamdulillāhi rabbil ālamīn. Wal 'āqibatu lil muttaqīn. Was-salātu was-salāmu 'alā ashrafil anbiyā'i wal mursalīn. Muhammadin nabiyyil karīm wa 'alā ālihi wa sahbihi ajma'īn. اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے آپ سامعین کی طرف سے ٹیلی فون پر سوالات وصول کیے جائیں گے، پھر جوابات کے سلسلے میں آج کی دعا بھی نشر کی جائے گی، دعا کے ساتھ SMS کا سوال ہوگا، پھر آج کے ٹیلی فون کے ذریعے موصول ہونے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ٹیلی فون نمبر ہے 44344377 اور SMS کے لیے نمبر ہے 92080۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سیف بھائی صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی ندیم بھائی۔ جی ندیم خان بولو۔ جی بھائی صاحب بھائی میرا نا دو سوال ہیں۔ ضرور۔ جی ایک سوال تو یہ ہے جی، جیسے کہ انسان ہے، اس کو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے غفلت سی ہو جاتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ اسے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ نماز کو مطلب یہ نہیں پتا کہ اس کو مطلب جیسے کہ کچھ پریشانی ہوتی ہے روحانی یا کچھ بھی، اور ہوش میں نہیں رہتا وہ اپنی، وہ اور سوچتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، بھول جاتا ہے، وہ بار بار بھول جاتا ہے۔ جی اس کے لیے کیا ہے کہ وہ مطلب ایک تو دل کرتا ہے کہ نماز پڑھ لی اس نے، اور ایک بولتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، ایک دل بولتا ہے اس کو۔ اچھا، اس میں ایسا تھا کہ پوری نماز کا ہی خیال آتا ہے یا مثلا ایک رکعت نفل پڑھے یا نہیں، فرض پورے چوتھی رکعت پڑھی؟ پوری فرض نماز۔ اچھا جی جی جی، جیسے فرض نماز پڑھی نہیں ہے، ایک دل بولتا ہے پڑھی ہے، ایک دل بولتا ہے نہیں پڑھی آج، اور نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے۔ اچھا جی اس میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کسی بھی، اس میں اللہ تعالیٰ پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے تاکہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو۔ دوسرا سوال کیا ہے ندیم بھائی؟ جی اور ایک سوال یہ میرا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی جیسے کام کیا، مطلب ہم نے کسی سے کچھ خریدا جی، اور اس نے بولا کہ اس کو کچھ سامان ہے، کچھ دیا ہم نے اس سے، لیکن وہ کیا بولتا ہے پیسے اس کو پیسے پہلے چاہیے اور سامان ہمیں بعد میں دے گا، کچھ بھی چیز ہے، چاہے زمین ہے کچھ بھی ہے، تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کو پیسے دے دیا پہلے ہی، وہ چیز ہمیں ملی بھی نہیں، پیسے اس کے ہاتھ میں جا چکے سارے، لیکن وہ چیز ہمارے پاس نہیں آئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 2-3 مہینے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ دوبارہ بلاتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ابھی میرے کو 1 سال، یہ جو پیسے ہے نا یہ 1 سال کے دیا آپ نے، مجھے ابھی 2 سال کے پیسے چاہیے۔ جی زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں رینٹ کا ہو تو وہ بولتا ہے کہ ابھی 1 سال کا دیا آپ نے، 2 سال رکھیے گا، آپ کو 2 سال کے دیتے ہو تو لے لو، اگر آپ 2 سال کے نہیں دے سکتے تو میں کسی اور کو دے گا۔ اچھا، وہ جا کے کسی اور کو دیتے تھوڑے پیسے زیادہ۔ اور وہ پہلی جو رقم دی تھی وہ اس سے مکر جاتے ہیں یا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں ہاں آپ نے دی تھی؟ وہ پیسے کو نہیں، وہ پیسے دینے کو بولے ابھی تک، مطلب ابھی تک تو دے دیں گے پیسے، تب تو امید ہے نہیں، جو پیسے تھے لیکن وہ زبان سے مکر گیا اپنی، وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی ہے وہ، مطلب اس میں انہوں نے بولا کہ اب ان کو لالچ آ گیا تھوڑا۔ جی جی اللہ تعالیٰ ان کے کیا، جی اللہ آمین آمین، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، مطلب ان کو اگر ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پہ، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ آخر میں کوئی پوچھنا ہو یا کیسا ہو، کیسے کرنا چاہیے ان کے لیے؟ اچھا، زبردست جذبہ ہے کہ ان حالات میں بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخرت میں وہ اس کو وہ نہ پکڑا جائے، ماشاء اللہ بہت اچھا جذبہ ہے۔ یہی ہے نا، کیونکہ یہاں تو زندگی مختصر زندگی ہے، لیکن وہاں کی فکر گزر کے نا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دل میں کیا ہے کیا نہیں، اس کے لیے میں نے بتایا کہ انہیں کیسے کرنا چاہیے، اس کا تھوڑا تفصیل ہو جائے بتانا اس کے اندر۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا۔ جی جی جی، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلم بھائی کو جنت میں جانے والا بنے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، بس یہی دعا ہے۔ بہت شکریہ بھی آپ کا۔ ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
कौन सा भाई? जी मेरा नाम आबिद है। आबिद भाई जी, मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। जी जी, एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो अरबिक हैं और बाद औक़ात ऐसे होता है कि वो बात करते वो बोल देती हैं अखोया, यानी अखोया जिस्मा, यानी क्या इससे निकाह पे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि मैंने कई दफा बात की है उनसे कि ये बोलना ठीक नहीं है, तो उनके मुताबिक कि ये एक आम चीज है एंड दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्पेसिफिक जिससे कि कोई निकाह पे फर्क पड़ता है, लेकिन वो अवॉइड, मैंने उनको बोला है कि अवॉइड करें, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलें। लेकिन क्या, मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या इंशाल्लाह खैर है, इंशाल्लाह ताला खैर है, कोई कुछ नहीं होगा, खैर ना घबराएं। और कोई सवाल है आबिद भाई? नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे जी, बारकल्लाह फीक। अच्छा, थोड़ी देर में बारी आने पे जवाब आ जाएगा जी। जी फिर से लहरात। साबिर, हमारा नंबर है 44344377। आप इस पर अभी राब्ता कायम फरमाते हुए अपने सवालात पेश फरमा सकते हैं और उसके बाद फिर जवाब का सिलसिला एक साथ शुरू किया जाता है। जवाब शुरू हो जाए या जवाब का सिलसिला शुरू हो जाने के बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि टेलीफोन कॉल ना लें। अलबत्ता अगर किसी कोई मौका मिल जाए कि जवाब ख़त्म हो रहा है, उस वक्त अगर कोई कॉल आती है तो वो हम ले लेते हैं, उसमें यानी पाबंदी नहीं करते कि नहीं बस टाइम खत्म हो गया, नहीं, हर मुमकिन तावन करने की कोशिश करते हैं। तो आप सामीन में से जो भी कोई सवाल पूछना चाहें तो प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में ही वो अपने सवालात लिखवा दे तो फिर उसके बाद आसानी रहेगी। अब मजीद चूंकि कोई कॉल इस वक्त नज़र नहीं आ रही तो इसलिए हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर हम जैसे जैसे कॉल आएंगी तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। खुदा करे कि वक्त पर आ जाए और ताख़ीर न हो। जहाँ तक दुआ का सिलसिला है तो आज की दुआ के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, ये हदीस में आई है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हदीस नहीं है, बल्कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये दुआ मांगा करते थे और उन्हीं से फिर ये मनक़ूल है और उन्होंने उन्हीं से सुन के दूसरे लोगों ने भी बयान की है। और एक कॉल आ रही है, अगर हम ले लें तो फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान मियां है। जी अब्दुर्रहमान मियां साहब जी, क्या हाल है? खैरियत से? सवाल बता दें भाई, खैरियत के लिए बाद में। जी, मेरा एक सवाल था, जैसे हमारे तरफ वो जमीन लेते, खेतबाड़ी लेते हैं, पैसा देते हैं, हुंडा बटैया, तो कहाँ तक दुरुस्त है? बाद मौलाना बोलते हैं कि वो सही है, ले सकते हैं, उसमें जरा बताइए कि होता क्या है, उसके बाद फिर बता सके कि हर इलाके से जरा एक इलाके से दूसरे इलाके में मुख्तलिफ होता है। अब वो कैसा हमें एक इलाके का सोच के उसको जवाब देते कि हाँ ये जायज नहीं है, और हो सकता है कि आपके यहाँ जायज हो, जो सूरत हाल हो, उसमें क्या करते हैं? जमीन आपने किसी को जमीन दी है या ली है? जी, जैसे जमीन लेते भी हैं, देते भी, पैसा जैसे आप उसको जैसे होता है इतना जमीन का ये पैसा मुकर्रर कर देते हैं कि इतना जमीन लोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा। जब वो पैसा लेते हैं और जमीन आदमी ले लेते हैं, अदला बदली करते हैं। ओके जी, जब वो पैसा लौटा देते हैं, वापस करते हैं, तो फिर जमीन भी छोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये कर्ज है, कर्ज लेते हैं? जी नहीं, अदला बदली, जैसे उनका जमीन लिया, फिर मैंने उनको पैसा दिया, जी, तो जमीन से फायदा, जी पैसा से फायदा उठाते हैं, हम जमीन से फायदा उठाते हैं। आप जमीन से फायदा उठाते हैं और उसको पूरी रकम देते हैं, उसको कर्जा देते हैं, और फिर उसमें ये फायदा उठाना जो ना, ये सूद है, सूद खा रहे हैं आप। ये लो, तो अल्लाह ताला से बचाए आपको। उसके बाद क्या होता है? जी वही, जब वो पैसा वापस करते हैं, फिर जमीन वापस कर देते हैं। अच्छा, फिर जमीन वापस कर देते हैं। और पैसे पूरे पैसे लेते हैं या उसमें कम लेते हैं? पूरा पैसा लेते हैं। हाँ, पूरा पैसा लेते हैं, तो ये फिर जुर्म करते हैं। जवाब आ जाएगा मोहतरम भाई। और कोई सवाल है? जी, यही एक सवाल है बस, इंशाल्लाह जवाब आएगा थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ایک اور کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میں محمد ایوب بول رہا ہوں سعودی عرب سے. خوش آمدید بھائی. ایک سوال میرا یہ ہے کہ حیدرآباد کے اندر ہم نے ایک زمین خریدی تھی, وہ میں نے میری وائف کے نام پہ خریدی تھی آج سے قریب 8-10 سال پہلے. جی. تو ابھی اس کا واپس جب ہم نے سیل کی اس کی, تو جب اس کے پیسے آئے تو میری وائف بول رہی ہے کہ یہ پیسے تو میرے ہیں, آپ کے نہیں ہیں. جبکہ جو پیسے جو دیے تھے زمین خریدنے کے ٹائم, وہ سارے پیسے میں نے ہی دیے تھے میری طرف سے, کیونکہ وہ تو کوئی ارننگ کرتی نہیں ہے. لیکن میں نے ان کے نام سے اس لیے خریدا تھا کہ چونکہ وہ وہاں کی رہنے والی ہیں, تو کوئی بھی اگر مطلب کاغذی کاروائی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ایزیلی ان کے تھرو ہو سکتی ہے. اس لیے اس کی سیل کرنے کے بعد میں جب واپس اس کی رقم آئی تو وہ ان پہ اتنا حق جما کے بیٹھ گئی ہیں کہ وہ, جبکہ میں مطلب میں میرے من میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کو نہیں دوں یا ایسا نہیں ہے, لیکن وہ جس انداز میں اس پہ اپنا حق جما رہی ہیں, وہ مجھے اس کا تھوڑا راستہ بتائیے, یا اس کے لیے کیا صحیح حکمت ہے وہ ذرا بتائیے اس کے اوپر. اللہ خیر کرے. جی شکریہ. جب آپ نے زمین ان کے نام کی تھی تو اس وقت کوئی ایسی بات تو نہیں کہی تھی کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کے نام ہے؟ کیونکہ عام طور پہ جب کسی کے نام کرانی ہوتی تو پھر کچھ یہی تاثر ہوتا ہے نا, اس میں آپ بھی نہیں, ایسا ان کے نام پہ کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں ان کو گفٹ کر رہا ہوں. وجہ میں نے یہ بتائی کہ چونکہ وہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے, تو کوئی بھی کاغذی کاروائی کرنی ہے تو وہ ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گی, یا جو بھی کاغذات کے ہوتے ہیں لوکل کے, وہ اس کے مد نظر. اللہ تعالیٰ ہدایت دے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے یو بھائی؟ شکریہ بہت بہت جناب. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جواب آ جائے گا. جی بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اپنا کیا نام ہے؟ پروگرام نور اسلام پروگرام ہے, سوالات نوٹ کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام محمد راشد ہے, اور پوچھنا یہ جو پرائز بانڈ نکلتے ہیں اس کے انعام سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, پرائز بانڈ بیچا آپ نے, اس کے بعد اس سے جو رقم ملی بیچا نہیں, پرائز بانڈ سے انعام نکلا ہے. اچھا, انعام نکلا ہے. اوکے. جی جی جی. وہ پرائز بانڈ تقریباً ایسے 4 سے 5 سال پرانا. جی جی. اس پہ حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اچھی بات ہے. اور اگر نہیں کیا جا سکتا تو اس کے عوض دوسرے سے کسی سے قرض لے کر حج کیا جائے, اور بعد میں جب یہ رقم ہے اس آدمی کو ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ یعنی وہی رقم جو بانڈ سے حاصل کی ہے؟ جی جی وہی رقم, لیکن بعد میں قرض الحسنہ بھی لیا جائے اور حج کی ادائیگی کی جائے, اور اس کے بعد جو ہے یہ رقم اس کو واپس کیجیے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا چکر چلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے, جب ایسا ادھر آتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ہم قرض سے حج کر سکتے ہیں. میرے من میں نہیں ہے نعوذ باللہ, صرف میں اپنی معلومات چاہ رہا ہوں آپ سے. جی ضرور ضرور بھائی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جواب آ جائے گا اس کا بھی. اس کے پیچھے میرا کوئی ہدف نہیں اس بات کے بس نہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جو سوال یا جو خیال آ رہا ہے نا دل میں کہ بھی اس طرح کر لیں, اس طرح ہم ہماری رقم ہمارے حج قبول ہو جائے گا, حج جائز ہو جائے گا, اس کو ایک خیال ہے کہ ناجائز ہے, لیکن اس طرح کر لیں تو جائز ہو جائے گا, تو اس میں ہم رقم وہی دیں گے جو پرائز بانڈ کے نام میں ملی ہے. بہرحال اس کی تفصیل آ جائے گی, جواب آ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ. بس اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, پہلو یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی وسائل نہیں ہے. یہ چیز آپ کے علم میں لانا چاہ رہا تھا. اچھی بات. اور نعوذ باللہ جب یہ پروگرام ہے تو اس کی وسعت سے علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم اس کو آپ باعث اجر بنائے, آپ کے لیے آپ کے علم میں اضافہ کرے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رب زدنی علما, ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. بارک اللہ فیک. بارک اللہ. بہت شکریہ راشد بھائی, پھر صلاح رات ہے. اور اب سوالات کا سلسلہ لگتا ہے کہ شروع ہو گیا ہے, اور ایک بار آتے چلے اگلی کال لے لیتے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے, کیا سوال ہے؟
میرا نام مفیز الدین ہے. ہمارا جو پریوار کا ایک کیا نام ہے؟ مفیز الدین. مفید الدین. اچھا جی مفید الدین صاحب کیا سوال ہے؟ ہم لوگ 6 بھائی ہیں 2 بہن ہے. یہ کچھ ہمارا بڑا بھائی نے زمین خرید کیا تھا, بابا کا نام پہ لیا, لیکن ابھی سب ہمارا بھائی بہن سب کو معلوم ہے کہ ہمارا بڑا بھائی کا پیسے سے لیا ہوا ہے, لیکن سب کو بتایا یہ بڑا بھائی کے پیسے سے لیا لیکن باپ کا نام سے لیا, لیکن تم لوگ حقدار نہیں ہو, اس کو ابھی کیا کرو؟ ہم لوگ بڑا بتایا اس کو بھائی کو تمہارا حق نہیں, تم لوگ بھائی کو ایسا رجسٹری دے دو, لیکن بھائی بہن کوئی اس کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے. ابھی اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یا ابھی کیا اس کا بھائی لوگ بہن کے اس کے میں آ جائے گا؟ نہیں ہمارا بڑا بھائی کا اس میں آئے گا. اس کے یہ سوال ہے. والد صاحب حیات ہے یا نہیں؟ دنیا میں نہیں ہے. اچھا چلے گئے. ماں بھی نہیں ہے, بابا بھی نہیں ہے. اچھا, تو اب زمین جو ہے وہ والد صاحب کے نام ہے, اور یہ جو آپ کے بھائی بہن ہیں دوسرے وہ اس پہ حصہ چاہتے ہیں اس لیے کہ والد صاحب کے نام پہ ہے. جی لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ رقم جب یہ پلاٹ خریدا تھا تو بھائی نے پیسے دیے تھے سارے, بس صرف رجسٹری ان کے نام پہ ہوئی تھی. جی انشاءاللہ فیاض بھائی مفید بھائی اس کو جواب آئے گا. اور کوئی سوال ہے؟ بس ایک ہی سوال ہے. اچھی بات ہے, بہت شکریہ آپ کا بھائی, بارک اللہ فیکم. اور اچھا ایک اور کال ہے. السلام علیکم. کٹ گئی ہے, چلیے کوئی بات نہیں, پھر آ جائے گی اگر آ جائے. تو ہم بات کر رہے تھے دعا کے حوالے سے. اچھا کال ہے, چلیے. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آخری مولانا کو آپ کو دونوں کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام بھائی؟ عبداللہ بول رہا ہوں. عبداللہ بھائی خوش آمدید. کیا سوال ہے؟ شکریہ سب بھائی. میں والد صاحب زندہ رہے وقت والد صاحب کے پاس کچھ پیسے تھے, میں اس میں اور کچھ پیسے ڈال کے ایک زمین خریدا تھا. اچھا. وہ پھر بعد میں کچھ گڑبڑ ہوئی وہ زمین پہ. کچھ لوگ میرے کو غلط انفارمیشن دیے, بھائی ادھر تم ادھر رہتے انڈیا سے باہر, وہ تم جو جگہ پہ لیے وہاں پر زمین قبضہ ہو جا رہے, موقع ہے بیچ دو زمین. تو میں زمین بیچ دیا, جتنے میں لیا تھا اتنے میں بیچ دیا میں. ابھی ہمارے ایک چھوٹے بھائی صاحب ہے, وہ بولتے ہیں والد صاحب کی زمین, والد صاحب کے پیسوں سے تم زمین لیے تھے, اس میں میرے کو حصہ ہونا. میں بولا ٹھیک ہے, اس میں زمین لیے تھے وہ اتنا اماؤنٹ تھا, اس میں سے تمہارے کو 2 بار آٹو بھی 2 بار گاڑی بھی دلایا تمہارے کو, ایسا ہے. چلو ٹھیک ہے, اور ہونا ہے تو میں دے دو, تو مشکل نہیں تھے. نہیں میرے کو اتنے ہونا, یعنی ایسی بحثم بازی چل رہی. تو اس میں کیا کر سکتا ہوں میں, کیا نہیں کر سکتا ہوں, میرے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ مدد کرے انشاءاللہ, اور بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ آخرت کے لیے آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی فیصلے یا ڈیمانڈ کریں تو پھر اس طرح کی الجھنیں نہیں ہوں گی. لیکن جب آخرت کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر یا ویسے ہی لالچ آ جاتا ہے تو پھر انسان اس طرر کے سوالات کرنے لگتا ہے. لالچ کیا ہے, بس ان کو تھوڑا کام کرنا دل نہیں ہے, ان کو کام پہ دل نہیں رہتا ان کا. بس پھر اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہوگا اگر انسان ذمہ داری ہے اور ذمہ داری ادا نہ کرے, پوری نہ کرے, ذمہ داریوں سے بھاگتے ہو. ہاں تو پھر بچے ہے, بیوی ہے, بس. اللہ تعالیٰ مدد کرے ان کی, انشاءاللہ جواب آئے گا. میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, اللہ معاف کرے. چلیے پھر رہنے دیں ہوئی جب سے, بس جو بھی ہے ہم ہی کرے سب, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو احساس نہیں ہے اس چیز کا. اللہ کے حوالے کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھائی. بے شک اللہ کے حوالے ہے. اور آخری کال ہم نے کہا تھا لیکن پھر آ گئی ہے, چلیے اسے بھی لے لیتے ہیں اگر ممکن ہوگا, شاید جواب آ جائے. جی بھائی کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت بھائی. عدنان انیس بول رہا ہوں. کون؟ عدنان انیس. عدنان انیس صاحب خوش آمدید. انیس بھائی آپ کا سوال گزشتہ ہفتے رہ گیا تھا, ابھی آج ابھی تھوڑی دیر میں
نہیں اسی سے ابتدا کریں گے جوابات کی. اگر وہی سوال ہے تو وہ آ جائے گا ابھی, اور اگر کوئی اور سوال ہے تو بتا دیں. میرا سوال یہ جیسے بھی قربانی آ رہی ہے جی, جیسے ہم لوگ کمانے والے 2 لوگ ہیں, اور لیکن مالک جو ہمارے والد صاحب ہے تو کس کے نام پہ قربانی ضروری ہے؟ جیسے گھر میں پورے جیسے جوائنٹ فیملی ہے اور جیسے کمانے والے 2 آدمی ہیں جی, اور مالک ہمارے والد صاحب ہیں, پورا جیسے لے کے چلتے ہیں پورا سسٹم وہ جی. تو قربانی والد صاحب کے پاس اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ وہ قربانی دے سکیں یا نہیں؟ نہیں ان کے پاس بس وہ گھر کا خرچہ لے کے چلتے ہیں, بس کمانے والے ہم 2 بھائی بس. اچھا, آپ 2 بھائی دونوں نے قربانی دیتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ. تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قربانی جو ایک قربانی آپ کے بھائی کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں اس کی بھی ہو گئی ہے, میری بھی شادی ہو گئی ہے. ہاں تو آپ کو دونوں کو قربانی دینی ہے. اچھا وہی جی, لیکن آپ پوچھنا یہ تھا کہ والد صاحب کے ان کی طرف سے بھی ہونی چاہیے, یعنی یہ کہیں اس طرح کا سوال ذہن میں ہے بھائی؟ انشاءاللہ جواب آئے گا. اور دوسرا سوال جیسے بھی انڈیا میں ٹرین کا سفر کرتے ہیں ہم لوگ, 2 دن کا سفر ہوتا ہے دور کا جی, چھوٹ جاتی ہے. ذرا آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میں 2 دن کا سفر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ جیسے نماز چھوٹ گئی. اچھا, نماز چھوٹ گئی, وجہ سے کچھ ہوتا ہے پرابلم, نہیں پڑھ پاتا ہے ٹرین میں, 2 دن کی نماز کی قضا, اس کو قضا کیسے بھرنا ہے؟ جیسے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جواب آ جائے گا جی. بہت شکریہ آپ کا بھائی, فی امان اللہ. اور اب ہم مزید کال نہیں لیں گے, اس لیے کہ اگر لے بھی لیں تو بھی پروگرام میں شامل نہیں کر پائیں گے, تو اس لیے ابھی مجھے آ رہی کال ان سے معذرت چاہتے ہیں. اور دعا کی طرف آتے ہیں. دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ اس دعا کو اس کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں متضاد باتیں, متضاد خبریں, متضاد ایک دوسرے کے اتنے دعوے دار ہیں سچائی کے حق کے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں سے غلطی کون سی بات صحیح ہے, کون سی غلط ہے. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جا رہی ہے اس دعا میں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ حق پہ کون ہے, یہ صاحب حق پہ ہے یا وہ صاحب ہے, یہ پارٹی یا وہ پارٹی, یہ ملک یا وہ ملک. جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر یہ دعا مانگ لینی چاہیے, اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل, اور اس شروع میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ ہے دعا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یہ اس طرح پڑھا جائے گا, لیکن جب تیزی سے پڑھتے ہیں تو پھر کچھ الفاظ اس میں جزم کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اصل لفظ کیا ہے؟ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم, اجتناب, اس سے اجتناب برتیے, اس سے بچیے, اس سے علیحدہ ہو جائیے, اس سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں جو حق بات ہے وہ دکھا دے, بتا دے, کسی طریقے سے ہمارے سامنے واضح کر دے کہ یہ حق ہے, اور پھر یہ توفیق بھی دے کہ ہم اس حق پر چلنے والے ہوں, اس کی پیروی کرنے والے ہوں. اور جو گمراہی ہے, باطل ہے, اس باطل کو ہمارے سامنے نمایاں کر دے کہ یہ باطل ہے, یہ گمراہی ہے, یہ غلط ہے, اس سے بچو. اور اس کے بعد توفیق کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ اس کا الگ سے, لیکن ملا کے پڑھیں گے تو وارزقنا اجتنابہ. تو پھر ہمیں یہ توفیق بھی دے دے کہ ہم اس باطل سے, باطل طاقت ہو, باطل ملک ہو, باطل شخص ہو, باطل جماعت ہو, باطل گروہ ہو, باطل کوئی رائے ہو, اس سے پھر بچنے کا ذریعہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ اس کا مختصر مفہوم ہے, اور مزید معلومات اس بارے میں مزید جو تفصیل ہے وہ مولانا سے پوچھ لیتے ہیں, وہ ہماری رہنمائی کر دیں گے. دعا آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑا ہی قیمتی تحفہ ہے جو دعا کی شکل میں آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ ایمان پہ ثابت قدمی ہے، اور دنیا سے جائے تو ایمان و نیکی کی حالت میں جائے، آخرت میں جو ہے جہنم سے بچے اور جنت کا داخلہ حاصل ہو۔ اس طرح انہی دعاؤں میں سے سب ایک دعا جو آپ نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم عام طور سے جو کہتے ہیں کہ استخارہ کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، تو اسی کا ایک عمومی استخارہ، عمومی مشورہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو گزارش ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ بتا دے کہ حق کیا ہے اور حق کا راستہ کیا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، پھر جو ہے اس کی پابندی تاکہ ہم حق کو جانیں اور پھر حق پہ عمل کریں، اور پھر اس کے دوسرے رخ پر جو ہوتا ہے باطل کیا ہے، پھر باطل سے بچنے کی طاقت، توفیق جو اللہ کی طرف سے ملے۔ ان دونوں چیزوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم لوگ مانگتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے بتا دے، اس کی پابندی کی توفیق دے، اور باطل کیا ہے بتا دے، پھر باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ بہت بڑی دعا ہے، اس کی پابندی کر کے ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ کامیاب بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف، اور آج ایس ایم ایس کا سوال رہنے دیتے ہیں تاکہ جو آج سوالات ہم نے وصول کیے ہیں وہ سارے آ جائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ ہفتے عدنان انیس صاحب کا یا ان کے 2 سوال بچ گئے تھے، ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ اوبر گاڑی چلاتے ہیں، اور قانون یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس فرد نے بھی کال کی ہے اور گاڑی مانگی ہے یا طلب کی ہے، اس کی جگہ، اس کی لوکیشن پر گاڑی پہنچتی ہے، اور وہاں 2 منٹ تک اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر 2 منٹ تک وہ نہیں آتا تو پھر اس کو بٹن دبا دیتے ہیں کینسل کا، اور 7.5 ریال گاڑی والے کو مل جاتے ہیں۔ اس 7.5 ریال کی جو رقم ہے، اس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ یس صاحب، اس کے بارے میں جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بتا دیا کہ ایمان والو، جو عہد و پیمان تمہارے آپس میں جو مقرر کیے گئے ان کی پابندی کرو۔ یعنی ٹیکسی والا گھر پہ آتا ہے جو بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو پیسنجر ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقت پہ جو ہے وہ بیٹھ جائے، سوار ہو کر اپنے مقصد یا اپنی منزل تک پہنچے۔ تو ان کے آپس میں قانون یہ بنائے گئے ہیں کہ اگر تاخیر کرے تو اس کی وجہ سے جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اب اسے پیسنجر کو معلوم ہے کہ اگر میں تاخیر کروں تو اس پر جو ہے اس کی وجہ سے مجھ پر جرمانہ عائد ہوتا ہے، تو پھر اس کا یعنی ٹیکسی کے ڈرائیور کا حق بنتا ہے کہ اس جرمانے کو وصول کرے، وہ ان کے لیے جائز و حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح نہ کرے تو پھر ہر آدمی منمانی کرے گا، اور ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ دن بھر جو ہے اپنی نیند آرام چین چھوڑ کر اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمائی کی محنت جو کرتا ہے، اور جو ٹیکسی جو اس کے جو مالک، ان کو تو جو روزانہ جتنے چارجز دینا وہ تو دینا ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روزانہ کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ بھی تو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگ تاخیر کریں تو پھر اس کا بہت سارا وقت جو ہے انتظار میں ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے قانون بنایا گیا ہے، اور اس قانون پر دونوں رضامند رہتے ہیں، یعنی ٹیکسی چلانے والے بھی، کمپنی بھی، اس کے بعد جو پیسنجر، سب آپس میں اس بات سے واقف ہوتے ہیں اور اس پر رضامند رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی مجبوری ہو، یعنی کوئی بندہ نکل پڑا، اچانک کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چیز گر گئی، ٹوٹ گئی، کوئی شخص جو ہے واش روم چلا گیا، تو اس طرح رواداری کے طور پر اگر وہ مہربانی کرنا چاہے، 2 کے بجائے اگر 1 اور منٹ انتظار کر دے، 3 منٹ کا وقفہ اگر دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر یہ موصوف کے لیے ثواب کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن قانوناً موصوف کو اجازت ہے کہ جو جرمانہ عائد کرنا چاہے تو بالکل وہ حلال ہے، اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ حدیث پیش کریں گے، اگر موصوف مناسب سمجھتے ہوں اس پر عمل کر سکتے ہیں، جو کہ بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن سمحن، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو رواداری اختیار کرتا ہے، نرم پہلو اختیار کرتا ہے۔ اذا باع واشترى واقتضى، جب کسی کے پاس کوئی چیز وہ بیچتا ہے، کسی سے خریدتا ہے، یا کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، تو سمحن اس کے اندر جو ہے رواداری، نرم جو ہے انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس انداز کو اپنانا چاہتے آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ پورا حق لینا چاہتے اس میں بھی آپ کا حق، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ عدنان انیس بھائی کا دوسرا سوال کہ کسی ساتھی کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اس کی وفات ہو گئی اور موت کے وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پھر بعد میں وہ صاحب خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، میں بہت مطمئن ہوں،
اس طرح کے خواب کا آنا کیا یہ حقیقت ہے؟ اس طرح ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی جگہ پر ہوں تو اس سے آدمی کو مطمئن ہو جانا چاہیے. جس صاحب ہے بے شک کسی کو بھی خواب آ سکتے ہیں اور خوابوں پہ ہر طریقے سے یقین کر لینا یہ ضروری نہیں ہے. اور جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں جس طرح صاحب بھائی جو زندہ افراد ہیں وہ بھی خواب میں آتے ہیں اور جو دنیا سے جا چکے وہ بھی خواب میں آتے ہیں. کبھی وہ حضرات جو ہے خوشی کی حالت میں نظر آتے ہیں اور کبھی پریشانی کی حالت میں نظر آتے ہیں. تو ان تمام باتوں کی وجہ سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بے شک وہ کس حالت میں ہیں. کیا آخرت میں برزخ کی منزل میں خوشی کی حالت میں ہے پریشانی کی حالت میں؟ فیصلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا نبی کریم کے دور میں کہ کچھ صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام کے خواب میں آئے تو نبی کریم نے اس موقع پر اس کی تصدیق کر دی کیونکہ وہ نبی تھے. آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے ٹھیک ہے کہ غلط ہے. صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک صحابی جو ہے طفیل بن عمر یمن کے ایک سردار ماشاءاللہ تو وہ جو ہے اپنے ایک ساتھی کو لے کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے مسلمان بن گئے اور اس کے بعد ان کے جو ساتھی تھے وہ بیمار ہو کر انہوں نے خودکشی کر لی ہاتھوں کو کاٹ لیا وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد جو ہے اسی ساتھی کو طفیل بن عمر نے خواب میں دیکھ کر نبی کریم کو خواب سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ جو ہے اچھی حالت میں تو ہے ماشاءاللہ لیکن ان کے ہاتھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ پردہ کیوں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یعنی تمہاری ہجرت کی وجہ سے تم چونکہ نبی کریم کی ہجرت کی جگہ مدینے میں آ گئے تو تم کو تو مغفرت حاصل ہوئی لیکن چونکہ تم نے خودکشی کی اسی لیے جو ہے تمہارے ہاتھوں پر پردہ پڑا ہوا تم عیب کی حالت میں رہو گے. تو نبی کریم نے دعا کی یا اللہ اس بندے کے ہاتھوں کے بارے میں بھی مغفرت کر دے. تو جو مفسرین جو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے ہاتھوں کو درست کر دیا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کبھی ایسے خواب آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ خواب میں آنے والے خوشی کی حالت میں ہو لیکن ہر بندے کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بے شک جو ہے جو آیا ہے خواب میں اسی کی طرف سے آیا ہوا ہے یا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری بشارت کے طور پہ ہے. ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے کہ تمہارا رشتہ دار جب خوشی کی حالت میں ہے اس کے حق میں دعا مت کر اس کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو خوشی کی حالت میں ہے. اسی لیے ہر خواب کے بارے میں ہم تصدیق کرنا ضروری نہیں. اگر نبی کریم خواب میں آتے تو نبی کریم نے کہا کہ شیطان میری صورت بنا کر خواب میں نہیں آ سکتا. اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقین مان لو کہ میں ہی ہوں لیکن اگر کوئی عام دوسرا شخص خواب میں آتا ہے تو ہم وہی بندہ ہے وہی آ کر کہتا ہے تو یہ اس کو ماننا ضروری نہیں. کوئی خواب میں آئے نہ آئے اچھی حالت بتائے بری حالت کی شکایت کرے ہر حال میں ہماری ذمہ داری یہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں مغفرت کی رحمت کی دعا کرتے رہیں. قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے آخرت کے مراحل آسان ہونے کے لیے محاسبہ آسان ہونے کے لیے جہنم سے نجات حاصل ہونے کے لیے جنت میں داخل کے لیے دعا کرتے رہیں اور خوابوں کو بنیاد بنا کر اس کے لیے دعا کرنا نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار کوئی بھی دوسرے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے خواب میں فلاں کو دیکھا وہ خوش نظر آ رہا ہے یعنی تاکہ دوسرے رشتہ داروں کا غم دور ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو بول نہیں سکتے ہم لوگ. اسی لیے ان باتوں پہ یقین کرنا ضروری نہیں چاہے یقین ہو یا نہ بلکہ حق یہ ہے کہ مرحومین کے بارے میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں. جزاک اللہ خیرن. اگر ایسا کر لیں کہ اچھی بات ہے اچھا خواب آیا الحمدللہ کہہ کے اور ان کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رکھیں. بالکل صاحب بھائی. ندیم خان صاحب کا سوال کہ پریشانیوں کے عالم میں مختلف پریشانیاں روحانی جسمانی ان پریشانیوں میں ایسی صورتحال بھی ہوئی کہ نماز کے بارے میں شک میں پڑ گیا کہ نماز پڑھی ہے میں نے یا نہیں پڑھی تھی تو آج پڑھی تھی یا کل پڑھی تھی ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس صاحب اس بارے میں ہم موصوف سے یہ کہیں گے کہ ایک وسوسے کی جو عادت ہے اسے چھوڑ دیں اور اس میں جو اپنے دل کو مضبوط کریں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پہ جو ہے مجھے تیقن ہونا چاہیے کہ میں نے کام کیا کہ نہیں. اس طریقے کو اپنا یا اپنے دل کو مضبوط کریں. اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اس سے پہلے بات بتا دی کہ جو رقیہ شریعہ ہے اس کو موصوف جو ہے پڑھتے رہیں تاکہ جسمانی روحانی جو شکایتیں کر رہے ہیں وہ شکایتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات اگر کسی کو نماز کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو ایسے یعنی خاص طور پر موصوف اپنے بارے میں کہتے کسی اور کے بارے میں نہیں
بتا. تو موصوف بالکل آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں کہ موصوف کے گھر میں ماشاءاللہ جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں گھر میں کچھ ٹیبل ہوگا اور ٹیبل پہ ایک کاغذ رکھ لے, ایک قلم رکھ لیں. اس کے بعد جیسے ہی جو بھی نماز پڑھ لی تو نماز کے فوراً جو ہے وہ یہ کاغذ کے اوپر لکھ دے کہ ابھی میں نے یہ نماز آج کی تاریخ میں اتنے بجے نماز پڑھ لی, اس طرح لکھ کے رکھ دیں گے. اور جیسے ہی شک ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے آ کے دیکھ لے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی اور اس کے بارے میں لکھ کے رکھا ہے. اس طرح کی عادت ڈال لے کچھ دن, تو اس کے بعد یا پھر اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان سے کہہ دے کہ آج میں نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ مجھے بتا دو. اگر میں تم سے پوچھوں کہ میں نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی تو پھر وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے پڑھی ہے کہ نہ پڑھی. اس طرح ایک دوسرا راستہ اپنا سکتے ہیں. لیکن پہلا راستہ وہ اپنے دل کو مضبوط کرے, وسوسے کی بیماری دور کرے. ایک بیماری ہے تو مجھے اندازہ ہے بھائی کہ ایک مسلمان ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہی ہے, اذان ہوتی ہے نماز کے لیے نکلتا ہے, اسے یاد آتا ہے کہ میں نے وضو کیا, میں نے کپڑے پہنے, مسجد میں گیا, امام صاحب نے یہ سورتیں پڑھائی, کچھ نہ کچھ انسان کو یاد رہتا ہے کہ کس راستے سے گیا, کس راستے سے آیا. تو پھر یہ سب باتیں عام طور سے یاد رہتی ہے کہ مسلمان جو ہے عام طور سے نماز کے بارے میں پیچھے ہٹتا نہیں ہے. خاص طور سے ندیم صاحب ماشاءاللہ یعنی ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ نماز کے پابند ہیں, اسی لیے اتنے فکر مند ہے کہ میں نماز پڑھی نہ پڑھی مجھے شک ہوتا ہے. تو موصوف کے بارے میں ہی میرا ظن غالب ہے کہ موصوف نماز بے شک پڑھ رہے ہوں گے. یہ شیطانی وسوسہ ہے جو وسوسے میں ڈال کر موصوف کو پریشان کرنا چاہتا ہے. اس وسوسے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہیں اور اپنے دل کو مضبوط کر کے جو ہے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ نے نماز جو پڑھی ہے اس کو یاد رکھ کے جو ہے آپ جو دوسرے کام اپنے جاری رکھیں. جی صاحب بھائی, لیکن اگر شک ہے واقعی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ آپ نماز پڑھ لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں میں نے نماز چونکہ نہیں پڑھی, شک ہے تو دوبارہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. دو میں سے ایک نماز نفل بن جائے گی اور ایک نماز فرض بن جائے گی تو موصوف جو ہے بری ذمہ ہو جائیں گے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور ندیم بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی صاحب سے انہوں نے زمین لی یا زمین کے بارے میں سودا کیا کہ اتنے پیسے اور 1 سال کے لیے ہمیں زمین ہم لیں گے اور اس کی رقم اتنی لے لیں, جو ٹھیکے میں جس طرح دی جاتی ہے. ان صاحب نے پیسے لے لیے اور کہا کہ 3 ماہ کے بعد آپ کو زمین دے دی جائے گی. 3 ماہ گزر گئے تو کہہ رہے نہیں آپ 2 سال کی پیمنٹ کریں تو دوں گا, ورنہ پھر میں کسی اور کو دے دوں گا. اگر کسی نے اور نے اس سے زیادہ رقم کی آفر کی تو میں اس کو دے دوں گا. اس طرح جو وہ مکر گئے ہیں اپنے اس وعدے سے اور پیسے بھی اب اس پر خیال تو ہے کہ شاید مل جائے, لیکن جو وعدہ خلافی کی ہے انہوں نے, اس صورت میں اپنا یہ حق تو ان سے مانگ ہی رہے ہوں گے, لیکن پریشانی کی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آخرت میں ان کو پکڑ نہ ہو جائے, تو ان کو اس آخرت کی پکڑ سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے. اس صاحب ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ رحم اللہ امرأن سمحا, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہ دوسروں کے ساتھ جب لین دین یا برتاؤ کرتا ہے تو مہربانی کا انداز اپناتا ہے. تو پھر موصوف کے دل میں چونکہ ماشاءاللہ نرمی ہے, رحمت ہے, مہربانی ہے, اور اسی کی بنیاد پہ اس طرح کا برتاؤ ماشاءاللہ موصوف کر رہے ہیں. اور اب اس کے بعد اپنی رقم آپ واپس لینے کے لیے کوئی بھی مناسب طریقہ اپنا سکتے ہیں. اور انہیں وعدہ خلافی کی ہے دنیا میں, اس سے بھائی اگر سب کے سب لوگ جو ہے نیک و دیندار ہو جاتے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے کتابوں کو جو نازل کی, اللہ نے کتابوں کو نازل کیا, پیغمبروں کو بھیجا, اس کے بعد پھر علماء کرام کو یہ ذمہ داری دی ان کے اوپر کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلائیں اور برائی سے منع کرتے رہیں. یہ سب چیزیں جو ہے اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ اللہ و رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, تقوی کی جو ہے ترغیب دیتے رہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے. اور پھر عدالتیں, پھر قاضی حضرات, یہ سب چیزیں اسی لیے جو ہے دنیا میں جو ہے نظر آتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ موصوف اگر یعنی نرمی کے ساتھ وہ مال لینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ لے لیں, لیکن وعدہ خلافی کرنے سے وہ صاحب تو گنہگار ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس وعدہ خلافی پر ان کو معاف کرتے ہیں, درگزر کرتے, اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے, سامنے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر یہ جو ہے من عزم الامور ہے, تو یہ جو ہے مضبوط دل والوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس پر آپ کو اجر ملے گا, جزائے خیر آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو سکتی ہے. لیکن صاحب ہم ہر آدمی کو یہی کہیں گے کہ بھی
آپ جو ہے صبر کریں, سامنے والے کو معاف کریں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کرتے کرتے موصوف جو ہے ان کا مال کم ہو جائے, بال بچے غریب ہو جائیں, دوسروں کے محتاج بن جائیں. اس میں کہیں گے کہ اپنا حق آپ حاصل کیجئے, ان کو معاف کیجئے, ہدایت کی دعا کیجئے, لیکن آپ کا جو حق ہوتا ہے صحیح طریقے سے آپ حاصل کیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کچھ رقم معاف کر کے کچھ لے لیتے ہیں تاکہ آپ کی جو امانت ہے وہ آپ کے گھر والوں کی ہے, تو اس کا بھی آپ خیال رکھیے, ورنہ اس طرح ہر بندہ دوسرے کو اپنا حق چھوڑتا جائے تو پھر جو ہے محروم ہونے والے محروم ہو جائیں گے اور مجرمین جو ہے مالدار بنتے جائیں گے. تو آپ مناسب طریقہ اپنائیں کہ اس طرح وہ بندہ ظلم کرنے کے باوجود آپ اگر بد دعا نہیں کرتے ہیں, اس پر بھی آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. ہدایت کی دعا کریں اور جو ہے نرمی کے ساتھ جو طریقہ ہو سکتا ہے آپ اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. عابد صاحب کا سوال کہ اہلیہ ایک عرب خاتون ہیں اور وہ اکثر گفتگو میں بھائی کا لفظ استعمال کر لیتی ہیں, اخویا میرے بھائی, منع کرتے تو کہتے ہیں یہ تو جان بوجھ کے اس مفہوم کے ساتھ کہ نہیں کہ میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں, بلکہ یہ تو ویسے ایک زبان پر آ جاتا ہے لفظ, تو اس پہ کوئی مذاقہ ہے؟ جس سے بھائی بے شک یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھائی بہن کا جو رشتہ الگ ہوتا ہے, شوہر و بیوی کا رشتہ الگ ہوتا ہے, اور کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو بہن نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو بھائی نہیں کہہ سکتی. یہ بات تو سب آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے, سب سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا صاحب بھائی کہ کبھی کچھ زبان پہ جسے کہ اردو میں تکیہ کلام جو کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کو بھی معاف کر دیا. اگر تمہاری زبان سے قسم بھی آتی ہے اسے لغو الیمین کہتے ہیں, یعنی بار بار کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے لیکن اس پہ جو ہے اس کے دل میں نیت نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ خود جو ہے لغو الیمین کو تکیہ کلام کے طور پر کوئی بندہ واللہ اس طرح کہتا ہے, اس قسم کو معاف کر دیتا ہے. تو اس طرح کوئی خاتون اگر اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہے اس پر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن عادت چھوڑنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 5 میں واضح کر دیا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. اگر تو اپنے دل سے جان بوجھ کر کوئی لفظ استعمال کرتے ہو اس پر مواخذہ ہوگا, لیکن غلطی سے جو ہو جاتا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اس معنی میں انشاءاللہ نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا, شوہر بیوی جو ہے ویسے ہی رہیں گے, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں طلاق و خلع کا معاملہ نہیں. یہاں تک کہ صاحب اگر کوئی خاتون بھی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ ہم تم کو طلاق دیتے ہیں تب بھی طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ بیوی کے اختیار میں طلاق نہیں ہوتی. اس حد تک معاملہ ہے. اسی طرح جو زہار کا معاملہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو, تو پھر جو ہے اس کے یعنی معاملہ جو ہے طلاق تک پہنچ جاتا ہے, جدائی تک اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے. لیکن کوئی بیوی شوہر سے یہ کہے کہ تم میرے باپ کی طرح ہو نعوذ باللہ, تب بھی جو ہے ان کے آپس میں رشتے پہ فرق نہیں پڑتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کرنا غلط ہے, گناہ کا کام ہے. لیکن ہم نے جو کہا کہ تکیہ کلام کے طور پر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یا آخری اگر جلدی میں جیسے اپنے بھائی سے کہتی ہے, نوکر سے کہتی ہے, خادم سے کہتی ہے, تو تکیہ کلام کے طور پہ لفظ نکلتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب جزاک اللہ خیرن. عبد الرحمن میاں صاحب کا مسئلہ کہ زمین کسی کی اور کوئی دوسرا فرد اس زمین والا قرض لینا چاہتا ہے اور قرض دینے والا اس کی زمین لے لیتا ہے اور زمین کو استعمال کرتا ہے. جب 1 سال 2 سال جتنی مدت طے ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ رقم واپس کرتا ہے تو پھر زمین واپس کر دی جاتی ہے. کیا اس طرح کا عمل اسلام میں جائز ہے؟ جس سے بھائی جہاں تک جو سوال کے الفاظ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رہن کا طریقہ اس میں جو گروی رکھنا عام طور سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ قرض دینے والا کسی کو نہیں پاتا ہے تو پھر اپنا سامان جو بھی ہے زمین یا کوئی بھی چیز جو ہے قیمتی چیز قرض دینے والے کو جو کہ قرض خواہ ہے اس کو جو ہے اس کے پاس سے امانت رکھواتا ہے تاکہ اس کے پاس سے رقم ملے, اس رقم سے اپنا کام پورا کر لیتا ہے اور جیسے ہی کام پورا ہوتا ہے اور رقم جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے قرض ادا کر دیتا ہے اور اس اپنی جو امانت واپس لے لیتا ہے. تو پھر یہ طریقہ اسلامی شریعت میں جائز ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ضرورت پیش آتی رہتی ہے, پھر اس طرح لوگ اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں. لیکن اس کے طریقہ بتایا گیا وہ یہی ہے کہ جو بندہ جو مال کا محتاج ہے اپنی چیز جو
ہے پیسے والے کے پاس رکھواتا امانت کے طور پر یا رہن کے طور پر، تو اس کا استعمال جو قرض دینے والا ہے مالدار وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیز اس کے پاس رہن کے طور پر صرف اسی لیے رکھی جاتی ہے تاکہ جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ شخص انکار نہ کرے، مکر نہ جائے اور جو ہے اس تاخیر وغیرہ نہ کرے مثال کے طور پر۔ تو ان تمام باتوں کے لیے ایک ثبوت کے طور پر یہ چیز رکھی جاتی ہے۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ لیکن جو چیز رہن کے طور پہ رکھی ہوئی ہے اس سے استفادہ کرنا تو گویا کہ جتنا وہ استفادہ کر رہا ہے اتنا وہ سود کھا رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اس طرح زمین سے استفادہ کرتا ہے، اس سے کچھ آمدنی حاصل ہوتی ہے اور اس آمدنی کو وہ شخص جو ہے قرض کی رقم سے کم کر دیتا، گھٹا دیتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری زمین سے اتنا مال حاصل کیا، وہ قرض میں سے گھٹا دیتا ہوں، تم جو ہے قرض کا مال کم کر کے دے دو۔ اگر اس طرح کا طریقہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ وہ جو ہے زمین سے استفادہ کر کے اس کا مال وہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ گیا کہ سود کھا رہا ہے، وہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ محمد ایوب صاحب کا سوال سعودی عرب سے انہوں نے کال کی کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں زمین خریدی اور چونکہ ان کی اہلیہ وہاں رہتی تھیں تو انہوں نے اہلیہ کے نام پہ زمین کر دی، بعد میں اس کو بیچنے کا مرحلہ آیا، بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد رقم جو ہے وہ ظاہر چونکہ ان کی اہلیہ وہاں پر رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے نام پہ پلاٹ تھا، یہ میرے نام پہ زمین تھی، اس لیے اس کی یہ ساری رقم میری ہی ہے، جبکہ ان کے ارادے میں یا خیال میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ یہ ان کے نام ان کو گفٹ کر رہی ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ وہاں رہتی ہیں تو کاغذی کارروائی میں آنے جانے میں سہولت ہوگی تو اس نے ان کے نام پہ کر دی، اس طرح کر دی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ اس سے میں اس کے بارے میں ابھی آپ خود غور کر رہے ہیں کہ اس طرح کے 3 سوالات ابھی آ چکے ہیں۔ حقوق العباد میں کوتاہی کے سلسلے میں یہ سوالات جو ہے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی در حقیقت حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کے طور پر یہ شمار ہوتی ہے۔ ایک گناہ اور جرم کا معاملہ ہے کہ دوسرے کا مال، چاہے ہڑپنے والا باپ بیٹے سے ہو، بیٹا باپ سے ہو، بھائی بھائی سے ہو، بھائی بہن سے ہو، شوہر بیوی یا بیوی شوہر سے، کوئی بھی کسی سے ناجائز طریقے سے اگر مال ہڑپ کر لے تو پھر یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ جرم ہے اور مال حرام کا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہے نصیب بھائی کہ شوہر بیوی کے تعلقات اس طرح کی بے تکلفی کے ہوتے ہیں کہ آپسی رضامندی میں آپ کتنا بھی دے دیں، جیسے کہتے ہیں کہ اگر یعنی چھوٹ جائے تو ہاتھی بھی نکلتا ہے، اگر پھنسے تو جو ہے وہ ایک دانہ بھی پھنس جاتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آپس میں رضامندی اور محبت ہو تو بیوی یہ کہے گی کہ پورا مال تمہارا ہے، زمین مال دولت زیور جو بھی ہے، لیکن اگر بات جو ہے آپس میں اختلاف کی آتی ہے تو پھر تمہاری یہ زمین پھر اور زمین اور اس طرح مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو آپس میں محبت کی بنیاد پہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ صاحب ہے کہ یہ تو مسئلہ موصوف اور ان کی بیوی کا ہے، لیکن اگر یہی صورتحال اگر کہیں دور کا معاملہ ہو، موصوف اپنی بیوی کے بجائے کسی اور کے نام پہ یعنی انہوں نے اس طرح کا کام ان کے کسی دوست کے ساتھ کیا ہوتا تو پھر کس طرح اس مسئلے کو حل کرتے؟ چلو بیوی کے ساتھ معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا، آپسی جو ہے رضامندی ہو جائے، محبت ہو جائے، پھر اس طرح جو ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ان کو یعنی قانوناً تو موصوف کے پاس حق ہے کہ موصوف جو ہے اس زمین کی قیمت کا مطالبہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن شوہر بیوی کے آپس میں قانونی معاملہ آنا مطلب تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپس میں جو شوہر بیوی کا جو محبت کا رشتہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے درمیان جو ہے محبت اور ہمدردی کا، مہربانی کا رشتہ رکھا ہے۔ آپس اعتماد کو بنیاد بنا کر آپس میں اس مسئلے کو حل کر لیجئے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہم تمام بھائیوں بہنوں سے کہیں گے کہ آئندہ کبھی بھی دنیا میں کدھر بھی ہو اس بات کو ذہن میں رکھے، اگر لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا تو پھر اس طرح کی باتیں پیش نہیں آتی، اور سب کے دل جو ہے نا فرشتوں کے جیسے نہیں ہوتے، پیغمبروں کی طرح نہیں ہوتے، تو بہت سارے دل کمزور بھی ہیں اور گناہ کے دل بھی ہیں اور مجرمانہ ذہن رکھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ اسی لیے اللہ نے آسمانوں سے کتابوں کو نازل کیا، انبیاء کرام کو بھیجا، علماء کو ذمہ داری دی کہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا محاسبہ رکھا اور دنیا میں جو ہے عدالتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس معنی میں موصوف جو ہے خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ جو ہے کچھ ان کو تحفہ دے دے، پھر اس کے بعد جو ہے جو چونکہ مال آپ کا مطلب آپ اور آپ کی بیوی، آپ کے بچے تو آپ کے آپس میں ہی تو مال تقسیم ہونے والا ہے، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو آسانی سے جو ہے کوئی مناسب طریقے سے حل کر لیں، اور دوسرے ساتھیوں کے
کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آئندہ جو ہے اس طرح کسی اور کے نام سے نہ کریں. تو اس کے بارے میں صاحب 2-3 قانونی کارروائیاں ہو سکتی. جو بندہ یہاں دور رہ کر بھی زمین خریدنا چاہتا ہے تو کچھ قانونی طریقے ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ جو وہاں پہ آپ یہاں رہ کر خرید سکتے ہیں. ڈاکیومنٹس آپ یہاں پہ منگوا لیجئے, اس کے بعد یہاں پہ آپ سائن کر لیجئے, اور آپ جو ہے جو انگلی کا جو نشان ہوتا ہے فنگر پرنٹ وہ ڈال کے آپ بھیج دیجئے. اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کے نام سے خرید رہے ہوں تو پھر کورٹ کے اندر جو ہے ایک نامینیشن کا لیٹر ہے, کوئی ایک ایسا جو ہے دوسروں کے تفویض کا توکیل کا ایک لیٹر ایسا ہوتا ہے, وکالت نامہ, کہ ملکیت میری ہے لیکن کسی اور کے نام سے ہم خرید رہے ہیں. تو اس طرح عدالت سے ایک آپ کو بانڈ پیپر ملتا ہے, اس پہ آپ لکھوا لیجئے کہ ملکیت میری ہے لیکن میں کسی اور کے نام سے خرید رہا ہوں. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاط کیجئے تاکہ ایسے مسائل پیش نہ آئے. صرف اس میں آپ ذرا مزید جو ہے اصلاح کی باتیں پیش کریں. ورنہ میں اس فیلڈ میں نا مہارت نہیں رکھتا, مجھے اس میں بڑا ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ قانونی چیزیں ہوتی ہیں میں نہیں جانتا. البتہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جتنی محبت ہوگی اتنے اس طرح کے الجھنیں کم ہوں گی. اس محبت کو بڑھانے کے لیے جتنے وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور اگر آپ ساتھ میں یہ صاحب کچھ کو دینے کا ارادہ بھی ظاہر کر رہے تھے تو اگر اس طرح کی اسی پیار محبت کی فضا میں ان سے کہیں کہ بھی ساری رقم آپ یہ ہماری ہے, یہ ہم کوئی الگ نہیں ہے, اکٹھے ہیں, لیکن اس کو اس طرح نہ لیں. ایسا نہ ہو کہ جو چیز اللہ کے طرف سے آپ کو ملنے والی ہے وہ بھی اس راستے سے لے, اس طرح زبردستی لے لینے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑی جائے, مشکل ہو جائے گی. تو اس سے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں. اس طرح بات کر کے امید ہے کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی, یہ شوہر بیوی کے علاوہ بھی صاحب بھائی اگر یہ کسی اور کے بارے میں ایسا معاملہ پیش آئے تو حدیث کے الفاظ جو ہے صاحب بھائی کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کی زمین ہڑپ لیتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی, اور قیامت کے دن اتنی زمینوں کا بوجھ لے کر آئے گا, سب لوگ دیکھیں گے, اس کی ذلت بھی ہوگی, سزا بھی ہوگی, اور اتنا بوجھ اٹھانا بھی پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر کہ تم نے اس طرح کا ناجائز عمل کیوں کیا. ان تمام باتوں کو پیش رکھنا چاہیے. اور دوسرے کا صاحب بھائی ایک بھی سکہ, ہم جو کہتے ہیں کہ یعنی اتنی بڑی زمین کی قیمت و درکنار ایک سکہ بھی کسی اور کا لے کے کھا لینا, وہ جو ہے نمازوں میں اور عبادات میں, نیکیوں میں, صدقے میں, دعاؤں میں, ہر کام میں قبولیت کے لیے یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. اس بات کو پیش نظر رکھے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال کوئی دوسرا نہ کھائے تو پھر دوسرے کا مال ہم کھانے کے لیے اتنی ہمت اور اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ تو جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مال ضائع ہو, کوئی اور ناجائز طریقے سے کھا لے, تو دوسروں کا مال بھی ہم نہ کھائیں. تو اس طرح اپنے پیٹ کو, اپنے خون کو حرام کمائی اور حرام کھانے, حرام غذا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد راشد بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پرائز بانڈ میں ان کا پرائز نکلا ہے, انعام نکلا ہے, اس انعام سے کیا وہ حج پہ جا سکتے ہیں, اور اگر نہیں جا سکتے تو کیا وہ قرض حسن لے کے جا سکتے ہیں اور حج کر کے واپس آ جائیں, اور جب قرض رقم مانگے تو وہ رقم جو اس پرائز کی شکل میں ملی ہے وہ ان کو دے دی جائے. صاحب بھائی چاہے وہ نہیں پتا مجھے کہ پرائز بانڈ اس کا سسٹم مجھے نہیں پتا صاحب کہ کیا ہوتا ہے. اگر وہ حلال طریقے کی تجارت میں ان کو اس طرح کوئی انعام ملا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ناجائز کوئی غلط اور ناجائز حرام کام کے نتیجے میں اس طرح کا انعام کو ان کو ملا ہوا ہے, ایسی صورت میں نہ اس حج پہ آپ جا سکتے ہیں, نہ تو اس کو بیچ کر یا پھر اس کی قیمت سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مجھے نہیں پتا صاحب کہ وہ طریقہ کار پرائز بانڈ کیا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یعنی ایک حلال طریقہ ہوتا ہے کہ صاحب بھائی نے ریڈیو کا پروگرام رکھا, اس میں انعام رکھا کہ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو انعام ملے گا. انعام میں آپ نے دیکھا کہ عمرے کا ٹکٹ آپ کو ملے گا. تو اس طرح آپ جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کا حلال طریقہ ہے, لیکن حرام طریقے کا حرام کام میں جوئے میں حصہ لیا, اس میں آپ جیت گئے تو اس کے اوپر آپ کو انعام ملا کے حج پہ جا سکتے ہیں نعوذ باللہ. تو پھر یہ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اس طرح دیکھیے کہ جس وجہ سے آپ کو یہ ملا ہے انعام, تو کیا وہ جائز طریقے سے ملا ہے یا حرام طریقے سے. جائز طریقے سے ملا ہے تو ٹھیک, ناجائز طریقے سے ملا ہے تو آپ اس پر حج نہ کریں. جی صاحب بھائی. مولانا ویسے اس میں بانڈ دنیا کے تمام ملکوں میں بینکوں کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں, اور اس پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ اس بانڈ کی مدت اتنے ہفتے, اتنے مہینے, اتنے دن ہے. اور ہفتے, ایک ہفتہ کے بھی ہوتا ہے, مہینے کا بھی ہوتا ہے, 3 مہینے کے بھی ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہیں پر ہم نے خبر دی تو بانڈ جاری کیے جاتے ہیں. یہ جس بانڈ کا ذکر کرا ہے اس میں وہ ظاہر ہے کہ خریداری, جس نے وہ بانڈ خریدا ہے اتنے عرصے کے بعد اس کو اس رقم سے زیادہ رقم دی جاتی ہے. یہ بانڈ میں ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے بانڈ اگر بک گئے ہمارے تو اس پہ سے پھر ہم انعام کے طور پر ایک
پرائز رکھیں گے اور جس کا بھی پھر نکلا ہے اس کو انعام دے دیں گے، اور اس پہ پھر پرائز بانڈ خریدے جاتے ہیں اس لالچ میں کہ ہماری رقم بھی محفوظ ہے اور ہمیں مزید انعام بھی مل سکتا ہے، تو اس انعام کی رقم ان کے ہاں نکل رہی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں جی صاحب بھائی، تو اس کے بارے میں کچھ مزید وضاحت ہے صاحب بھائی، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں چونکہ فکس رقم ہوتی ہے کہ آپ نے پرائز بانڈ خریدا ہے، خریدنے والے کو ایک ہفتے یا اتنے عرصے کے بعد اتنی رقم ملے گی، وہ فکس ہوتی ہے، اور وہ اب تک کے جتنے علماء کے فتاوی ہیں وہ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سود ہے، تو سودی کاروبار میں پھر اگر وہ ایک پرائز بانڈ میں پرائز نکل رہا ہے تو اس میں ڈاؤٹ تو ہے، شک والی بات تو ہے، ایسا نہیں کہ یہ بالکل کوئی شک والی بات نہیں ہے، جائز ہے، ذرا کہنا مشکل ہے جی صاحب۔ اگلے کال ہے یا سوال ہے محترم مفید الدین صاحب کا، 6 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، بڑے بھائی نے زمین خریدی اور وہ والد صاحب کے نام پہ رجسٹر کرا دی، اور والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، میں پوچھا انہیں سے یا کسی اور سے پوچھا تھا، اور اب جو سب بھائی بہن ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابا جی کے نام تھی یہ زمین، اس لیے ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، وہ حصہ مانگ رہے ہیں، جبکہ دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں یا ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سارے پیسے جو بڑے بھائی نے دیے تھے ان کا یہ رقم ٹھیک ہے، ان کے نام ابا جی کے نام پہ انہوں نے رجسٹر کرا دی تھی، لیکن ہے تو ان کی، کیا کریں؟ جی صاحب بھائی، بات یہی ہے جو آپ نے آغاز میں ہی بات بتا دی کہ جن صاحب نے بلکہ تمام بھائی اور بہنوں میں سب سے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے، ان کے پاس آمدنی تھی، مال تھا، رقم تھی، انہوں نے زمین کو خریدا، اس کے بعد جو ہے اپنے نام کے بجائے والد صاحب کے نام پر رجسٹریشن انہوں نے کروایا ہے، تو ان کی ملکیت ہے، دوسرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ دستبردار ہو جائیں، اور جو حرام طریقے سے ملنے والا جو مال ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اس میں خسارہ نقصان ہو سکتا ہے، یعنی جو لوگ ناجائز طریقے سے لیتے ہیں، تو جو بھائی نے جن کی جو ملکیت ہے اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پورا حق لینا چاہتے ہیں تو پھر ان کا حق ہے، پورے بھائیوں کو چاہیے کہ خاموشی سے ان کی امانت ان کے حوالے کر دیں، خود محنت کر کے مال جمع کر کے کما کے جو ہے دوسری ملکیت یا دوسری زمین پراپرٹی حاصل کرے، کمائے جو بھی ہے، لیکن جو بھائی کی ملکیت اس میں جو ہے دخل اندازی نہ کرے۔ اگر اس طرح ہر بندہ دخل اندازی کرتا رہے اور جو بھائی نے بیچارہ محنت کی ہے پھر کمایا ہے اپنے بال بچوں کے لیے، ہر شخص دوسروں کو دیتا رہے، تو پھر اس طرح جو ہے کمانے والا غریب ہو جائے گا اور جو نہ کمانے والا پھر دوسرے کے مال سے مالدار ہوتا رہے، تو پھر یہ بھی دین اسلام کے خلاف ہوگا معاملہ۔ تو اسلامی شریعت اور قانون کا اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو امانت ان کو دے دی جائے اور دوسرے بھائی بہن اس کے بارے میں مطالبہ نہ کریں، جسے بھائی اور بھائی آپس میں جو بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو سمجھائیں کہ بھی جس کی امانت وہ دے دی جائیں، اور جو بھائی جو صاحب بھائی جو ان میں سے ایک بھائی لگ رہے ہیں تو وہ اپنے دیگر بھائیوں بہنوں کو سمجھائے کہ دیکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جس بھائی کا حق اس کو دے دیں، اور باقی ہم لوگ انشاءاللہ کما کے جو ہے اس طرح کی اور بھی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اپنے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو سمجھا کر مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ جی صاحب بھائی، جی اللہ تعالیٰ مادی دور ہے، مادی دور میں آ کے بہت سارے مسائل اس طرح کے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اپنے آپ کو لالچ سے اور اس طرح کی مطالبات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ صرف چند سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں، ایسے میں بس توجہ دلانے کے لیے کہ سوڈان میں سینکڑوں افراد فوج نے مار دیے ہیں اب تک۔ پاکستان میں وہ بھی فوج کے ہاتھوں کتنے افراد گزشتہ چند دنوں میں مارے جا چکے ہیں، اور اب جو حالات وہاں پر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 12 سال تک فوج شامی باشندوں کو مارتی رہی، بھاگ کے چلے گئے، آدھے ادھر چلے گئے، کہیں چلے گئے دوسرے ملکوں میں۔ ایسے میں ان حالات میں مسلمانوں کی پناہ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ساری دعائیں قبول کرے۔ اگلی ملاقات کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ۔